باقی فلسفے کو جو ہے وہ آپ ڈائریکٹلی پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ باقی ساتھ ساتھ جو ہے استدلال اہم ہے، استدلال کے، اور اس میں جو اہم چیز کی فرق کرنے کی ضرورت جو ہمارے یہاں نہیں کی جا سکتی، وہ ہمارے یہاں نہیں کی جاتی، وہ یہ ہے جو میں بار بار کرتا ہوں، اور وہ استدلال اور منطقی بحث میں بھی ایک لحاظ سے ہم نے کی، وہ یہ ہے کہ یعنی یہ جاننا کہ فلسفی اصطلاحات جاننا اہم ہے فلسفے کی اور کسی بھی علم کی، پھر فلسفیوں کی آراء، لیکن آراء ارسطو نے کیا کہا وغیرہ اس کی تاریخی حیثیت ہے، یہ اتنی اہم نہیں ہے، آپ کوئی بھی اس کو جان سکتا ہے اصطلاحات جاننے کے بعد اور مبادیات جاننے۔ اصل چیز ہے کہ فلسفیانہ موضوعات پر ان کا استدلال کس طرح کریں، اور اس میں فلسفیانہ آراء کیا تنقید اور تنقید اور ان کا اسسمنٹ، ان کی وقت کو متعین کیسے کریں، اس کو کہتے ہیں فلسفائزنگ، یہ فلسفیانہ استدلال۔ تو اس کا آراء سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت سے لوگ فلسفیوں کی آراء کو جانتے ہیں، ہائیڈگر نے یہ کہا، ارسطو نے یہ کہا، نیچے نے یہ کہا، لیکن فلسفے سے ان کا اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے، مطلب یہ کہ غالب کا شعر آپ کو یاد لیکن اس کو کوئی فہم نہ ہو۔ تو فلسفیانہ آراء کی بذات خود کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، کہاں نے یہ کہا، زیادہ تر مطلب وہ جو فلسفیانہ آراء جو ہے لوگ بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اس کا کوئی عمیق فہم نہیں ہوتا۔ وہ عمیق فہم حاصل ہوتا ہے جب آپ اپنے اندر یہ استعداد پیدا کریں کہ فلسفیانہ موضوعات پر آراء قائم کر سکیں، ان کو پرکھ سکیں، ان کو ثابت کر سکیں یا ان کو رد کر سکیں، اور دوسری آراء کی قیمت کو متعین کر سکیں۔